فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ نائب، قالوا اتجعل فیہا، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اللہ نے انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے۔ ان آیاتی کریمات کا ماقبل آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیتوں کا آیتوں کے ساتھ، رکوع کا رکوع کے ساتھ اور سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ربط ہوا کرتا ہے۔ ان آیتوں کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ یا گزشتہ رکوع کے ساتھ ربط کیا ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے نعمت ظاہری اور حسی، اور ایک ہے نعمت باطنی اور معنوی غیر حسی۔ نعمت ظاہری اور حسی وہ نعمتیں ہیں جو ظاہر بھی ہیں، نظر بھی آ رہی ہیں اور محسوس بھی ہو رہی ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے۔ اب آسمان نظر آ رہا ہے، زمین ہم دیکھ رہے ہیں، نظر بھی آ رہی ہے، محسوس بھی کر رہے ہیں۔ انسان کا وجود ہے، انسان کا لباس ہے، انسان کی اور ضروریات جو ہیں، خوراک وغیرہ ہیں، تو یہ ایسی نعمتیں ہیں جو نظر بھی آ رہی ہیں اور محسوس بھی ہو رہی ہیں۔ اور ایک ہے نعمت باطنی اور معنوی، یعنی وہ نعمتیں جو ظاہر نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہی ہیں۔ مثلا علم ہے، اب علم بظاہر نظر نہیں آتا، جب تک انسان اپنی زبان سے تکلم نہ کرے علم نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی اخلاق حسنہ ہیں، اب اخلاق حسنہ کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ معاملات طے کرے۔ جیسے انسان بڑا بزرگ بنا پھرے، لیکن جب تک اس کے ساتھ معاملات طے نہ ہو، پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری نعمتوں کا ذکر فرمایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسان کو وجود ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ نے زمین کو بنایا، ظاہری نعمت ہے، اور آسمان کو، اور والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو بنایا، ظاہری نعمت ہے۔ وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، ظاہری نعمت ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رزق نکالا پھر اس بارش کے ذریعے سے، یہ ظاہری نعمت ہے۔ تو پہلی آیتوں میں ظاہری نعمتوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں پر باطنی نعمتوں کا تذکرہ ہے، یعنی علم کا۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، میں نے تم اس بزرگ ہستی کی اولاد سے ہو
جسے میں نے دولت جیسی عظیم یہ علم جیسی عظیم دولت دے کر فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، مسعود الملائکہ بنا۔ اور دوسری طرف توجہ مبذول فرمائی کہ جس شیطان کی تم پیروی کر رہے ہو، جس شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو اور جس شیطان کا کہنا مان رہے ہو، پتہ ہے اس نے تمہارے ساتھ، تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں وہ بھی بتا دیا، فرمایا شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے، ملائکہ کا لفظ جو ہے یہ اولوکتن سے لکھا ہے، اور اولوکتن کا مطلب ہے، معنی ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے۔ اب فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، بعض فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہے تو بعض کی کیا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ کے انبیاء تک پیغام پہنچانا ہے، وہی پہنچانی۔ اور اسی طرح بعض فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جو انسان درود پڑھتا ہے وہ درود رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ وہ نیکوکاروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور بعض باغیوں کے لیے اللہ کے نافرمانوں پر لعنتیں برس رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ فرمایا کہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، اب فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ نور نہیں ہے جو اللہ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دیکھیں یہ اللہ کی صفت ہے، جس اللہ کی صفت الرحمن ہے، رحیم ہے، ایسے ہی النور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو فرشتے اس نور سے پیدا نہیں کیے گئے، اس نور سے کوئی بھی چیز نہیں نکلی، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہے، وہ نور مخلوق ہے، جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو یہ مٹی کیا ہے، یہ مٹی مخلوق ہے، ایسے ہی فرشتے بھی جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ نور بھی مخلوق ہے۔ تو فرشتے نورانی مخلوق، فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی عظیم عبادت، بڑی عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب، اور نائب اللہ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے احکامات وصول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے تاکہ بندے پھر اس پر عمل کر سکیں۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ نے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے تم فرما برداری کرو گے، اور فرما برداری تم نے کرنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے کے خمیر کے اندر اللہ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہوں کہ جس کے اندر معصیت کا مادہ بھی ہے، جس کے ساتھ ضروریاتی زندگی بھی لگی ہوئی ہے، خواہشات بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ ان تمام ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میری فرما برداری کرے۔ اب دیکھیے فرشتے اگر ساری رات لمبے لمبے سجدے کرتے رہیں ہاں تو ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کا وضو نہیں ہوتا، لیکن انسان تمام ضروریات میں جھگڑا ہوا ہے، انسان کے ساتھ یہ ضروریات لگی ہوئی ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی رات کے وقت عبادت کرے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں
اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ اب دیکھیں فرشتے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ادھر انسان نے صرف 10 منٹ رات جو ہے عبادت کی، شام عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، تو اس ساری رات کی عبادت سے انسان کی 10 منٹ کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے انسان کو تو نہیں دیکھا، کیونکہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو فرشتوں کو اس چیز کا علم کیسے ہوا کہ یہ انسان دنیا میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد اور جھگڑا کرے گا اور ایسے ہی دہشت گردی کرے گا؟ اس چیز کا علم فرشتوں کو کیسے ہوا؟ حالانکہ یہ تو غیب کا علم ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کیسے کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پوچھا اللہ کو خلیفہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو فساد کریں گے، جو خون ریزی کریں گے اور دنیا کے اندر قتل و غارت گری کریں گے۔ تو فرشتے سمجھ گئے اس سے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ لفظ خلیفہ سے، کہ خلیفہ وہاں ہوا کرتا ہے جہاں جھگڑا ہوتا ہے، حاکم وہاں ہوتا ہے جہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا، اب دیکھیں جنت کے اندر کوئی حاکم نہیں ہوگا، جنت کے اندر آخرت میں بادشاہت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی، وہاں کسی اور کی حاکمیت بادشاہت نہیں ہوگی، اور جنت کے اندر کوئی تھانے دار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں جھگڑا فساد یہ چیزیں نہیں ہوگی، تو جنت میں تھانے دار بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، تھانے دار بھی جنت میں، ایسا نہیں کہ تھانے دار نہیں جائے گا، تھانے دار بن کر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ انہوں نے اس سے سمجھا خلیفہ کے لفظ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین کے اوپر کئی ہزار سال تک یہ جنات نے حکومت کی۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ وہ جنات یہاں فساد کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے، تو جیسے وہ جنات کرتے تھے ایسے یہ انسان بھی کریں گے، لہذا قاس احد النوعین علی الاخر، یعنی ایک نوع کی دوسری نوع پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ جیسے وہ جنات کرتے تھے ایسے انسان بھی کریں گے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب سے زمین بنی ہے، دنیا بنی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جو کچھ ہوگا، جو بندہ کرے گا وہ لکھا ہوا ہے۔ تو ملائکۃ المقربین نے لوح محفوظ میں پڑھا، پھر انہوں نے ان فرشتوں کو بتایا، اور ان فرشتوں نے کہہ دیا اللہ سے کہ یا اللہ تو ایسا انسان پیدا کر رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم جو ہیں تیری تسبیح تیرے حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمام۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سب کے سب آدم علیہ السلام۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر پیش کیے وہ ملائکہ پر، فقال انبئونی، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، نام ان کے اگر تم ہو سچے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہا پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو معلوم نہیں مگر اتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا۔ اب دیکھیں یہاں پر فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں، یعنی عاجزی کا اقرار فرشتوں نے کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ زمین کی خلافت ہمیں دی جائے
پھر بتاؤ ان چیزوں کا علم؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے پاس تو علم نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھے اور اسے اس کا علم نہ ہو وقتی طور پر، تو میدان سجانے کے لیے ایسا جواب نہ دے کہ بھائی وہ یہ کہے کہ چلو میں نے اس کو تو فارغ کر دیا۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ اگر کسی سے مسئلہ پوچھے اور اس کے علم میں نہ ہو تو بھائی صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے، تاکہ مجھے کوئی کم علم والا نہ کہے، کوئی مجھے جاہل نہ کہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی یہ کیسا عالم ہے، کیسا مفتی ہے، میں نے اس سے مسئلہ پوچھا، اسے آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے اکثر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز آ گئی سامنے اور کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ کوئی حوالہ نہیں ہوتا، بغیر تحقیق کیے میسج آگے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کیا جو وہ بات میں نے نہ کہی ہو، اور اس نے میری طرف اس بات کو منسوب کر دیا، فرمایا یہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ دیکھیں ایسا ہی سوشل میڈیا پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو دین کا سوشل میڈیا پر بڑا کام کر رہے ہیں، میسج کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز ہے کہ فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا، اور یہی ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی ہے۔ نہیں آتا ایک چیز نہیں آتی، اس کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، تو کہہ دے بھائی کس سے پوچھ کے بتا دوں گا، کتاب میں پڑھ کے بتا دوں گا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم، بس جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے نام ان کے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو امتحان میں ڈالا اور چیزوں کے نام بتائے حضرت آدم علیہ السلام، بظاہر یہ انصاف کے خلاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے، فرشتوں کو نہیں بتائے، اور امتحان میں فرشتوں کو بھی ڈال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو چیزوں کے نام بتا دیے جاتے اور پھر امتحان لیا جاتا۔ تو اس کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ریاض القرآن کے اندر یہ دیا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی ہی میں آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتایا کہ یہ چیز ہے، یہ ہے، لیکن ان چیزوں کا تعلق آدم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا۔ مثلا یہ جو ہے بیل ہے، یہ گائے ہے، یہ باقی اشیاء کا نام بتا دیے کہ یہ چیزیں ہیں، اور فرشتوں کو چونکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اور ان کا تعلق فرشتوں کے ذات کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور فرشتے نہ سمجھ سکے۔ اب اس کی مثال یہ دی ہے کہ دیکھیں اب ہمارا یہ مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اردو نہیں سمجھتا، یہ پشتو نہیں سمجھتا، سارے اردو سمجھنے والے ہیں، اور ایک آدمی نے رحمان بابا کا شعر پڑھ لیا، اب اسے کیا پتہ ہے کہ اس نے پشتو میں کیا کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس آدمی نے وہ شعر مجلس میں نہیں پڑھا، مجلس میں پڑھا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق پشتو کے ساتھ نہیں تھا اس لیے یہ نہیں سمجھ سکا، باقی سمجھ سکا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ فرماتے جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام، ابلیس کا تذکرہ اس میں نہیں، ابلیس کا نام وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ابل جان، ابلیس جنات میں سے تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں ملا، ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں ملا تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا غلطی کی؟ اسے حکم بھی نہیں ملا تھا۔ جب اسے حکم ہی نہیں ملا تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا قصور کیا ہے پھر اس میں؟ اور وہ فرشتوں میں سے بھی نہیں تھا۔ تو اس کا جواب میں نے ابتدا قرآن کے اندر یہ کہا تھا کہ قرآن میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور سورہ اعراف کے 8ویں پارے میں، سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد اذا امرتک، ابلیس سے تجھے کس نے روکا تھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ سجدے کا حکم ابلیس کو ہوا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور فرشتوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ایسا نہیں کہ بعض فرشتے ایسے تھے جنہوں نے سجدہ کیا، بعض ایسے تھے جنہوں نے نہیں کیا، کلہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ جیسے جماعت کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو امام آگے ہوتے ہیں، مقتدی باقی سارے، جیسے امام رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی بھی جاتے ہیں، سب ایک ساتھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، ابا واستکبر، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا۔ کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تجھ سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی چونکہ آگ سے حقیر چیز ہے، آگ بلند چیز ہے، اسی لیے میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اور دوسری جگہ کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا ہے؟ اور ایک جگہ کہتا ہے ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تانا بازی کر رہا تھا اللہ کے ساتھ، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، آیا یہ وہ آدم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت دی ہے؟ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ بشر کی تحقیر سب سے پہلے کس نے کی؟ ابلیس نے، اس نے شیطان نے۔ اور بشر کی تعظیم سب سے پہلے کس نے کی؟ فرشتوں نے کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت لکھی ہے مثنوی شریف کے اندر، مولانا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ سلطان محمود غزنوی اگرچہ خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے، جیسے سلطان بایزید یلدرم تھے، ایسے سلطان الب ارسلان سلجوقی رحمہم اللہ یہ تھے، خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے، لیکن بڑے نیک مجاہد قسم کے بزرگ گزرے، بادشاہ گزرے۔ اور سلطان محمود غزنوی نے تو اپنے دور کے اندر یورپ والوں کو لگام لگا رکھی تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی کے دور میں ان کے زمانے میں ایک نوعمر لڑکا ایاز نامی تھا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ابلیس ایاز ہی سے سبق سیکھ لیتا تو اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس کے اندر عقل نہیں تھی۔ تو وہ جو نوعمر لڑکا تھا بڑا ذہین، بڑا زیرک تھا، اور سلطان محمود غزنوی اسے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ مشیروں کو، وزیروں کو یہ بات گراں گزرتی اور کہتے کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنے عظیم بادشاہ ہیں اور یہ چھوٹا سا لڑکا آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کوئی نہیں کہا، لیکن جب ہندوستان پہ حملہ ہوا اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات لائے گئے تو اس کے اندر ایک ہیرا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پاس رکھا، غلاموں سے کہا جاؤ ہتھوڑا اور پتھر لے کے آؤ۔ تو ایک وزیر سے کہا کہ بھائی اسے توڑو، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بڑے عظیم ہے اور بہت قیمتی ہے، اسے توڑنا نہیں چاہیے، یہ کام آئے گا۔ دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، تو باری آئی ایاز کی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ اسے توڑ کے دکھاؤ۔ ایاز نے نیچے پتھر رکھا، اوپر وہ ہیرا رکھا، اوپر سے ہتھوڑا دیا، ہمارا ٹکڑے کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے کہا اتنے وزیروں نے، مشیروں نے اسے نہیں توڑا اور آپ نے توڑ دیا، نقصان کر دیا اتنا قیمتی ہیرا۔
تو اس ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ قیمتی تھا، لیکن اس سے آپ کا حکم کئی مرتبہ زیادہ قیمتی تھا۔ تو وہ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایاز ہی سے سبق سیکھ لیتا کہ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بات کہ زمین آگ زمین سے بہتر، اگرچہ یہ خلاف ہے، لیکن یہ شیطان ابلیس ذرا یہ تو سوچ لیتا کہ یہ حکم کون دے رہا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر تھوڑا سا تعارف لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لائی گئی، اللہ نے حکم دیا مٹی لاؤ، مٹی لائی گئی، اور اس مٹی کے اوپر بارش ہوئی 40 دن، 39 دن غم اور عالم کی بارش ہوئی، اور 40ویں دن خوشی کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم اور مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 40ویں دن خوشی کی بارش ہوئی۔ پھر اسے لا کر طائف اور مکہ کے درمیان اسے رکھا گیا، وادی نعمان جگہ ہے، وہاں پر اسے رکھا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب اور صورت بنائی۔ تو جب وہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو فرشتے بھی آگے دیکھ رہے ہیں، اس کے گرد گھوم رہے ہیں، دیکھنے بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی صورت دیکھی نہیں، اور شیطان بھی آیا دیکھنے۔ تو شیطان نے آ کر کہا، فرشتے حیران ہوئے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، ایک مجسمہ ہے، ایک جسم ہے، اندر سے خالی ہے۔ پھر بائیں سینے کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک حجرہ ہے، میں نہیں جانتا کہ یہاں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ داخل ہو جائے، تو روح سر کے طرف سے داخل ہوئی۔ تو جیسے ہی روح سر کے طرف سے داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو الہام ہوا کلمہ الحمدللہ، چھینک آئی نا، روح داخل ہوئی، چھینک آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ۔ پھر یہ روح کمر تک آ گئی، جب کمر تک آ گئی حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور پھر زمین پر گر پڑے، اور یہ روح جو ہے پورے کے پورے جسم کے اندر داخل ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرشتوں کے سامنے کہ تمہیں کیا کہتے ہیں، اور ان فرشتوں سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام اٹھے، فرشتوں کے سامنے گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمات تحیہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہا ہم نے اے آدم علیہ السلام رہا کر تو اور تیری بیوی جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ہو جاؤ گے ناانصافوں میں سے۔ اچھا یہ درخت کون سا تھا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بادام کا تھا، بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ انگور کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ املوک کا تھا، اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت تھا گندم کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، گندم کا تو پودا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جنت کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر جو پودا ہوگا وہ جنت کے اندر درخت ہوگا۔ آیا شیطان وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان آیا ان دونوں کے پاس اور قسم کھائی کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہے تو ابلیس لعین، شیطان ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اس لیے یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے
کہ حضرت حوا اگر خیانت نہ کرتی تو دنیا کے اندر کوئی بھی عورت خیانت. بہرحال فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جب انہوں نے اس درخت میں سے چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کا لباس اتار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام درختوں کے پتوں کو توڑ کر پھر جوڑ کر اپنے ساتھ جوڑنے لگے. اللہ کی قدرت یہ کہ وہ درخت بھی بگڑ گئے اور انہوں نے اپنے پتوں کو اوپر کیا. پھر آخر میں انجیر درخت نے قربانی دی، اپنے پتے نیچے کیے، انہوں نے پتے توڑے اور اپنی سطر پوشی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہیلا بازی نہیں فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تو میری غلطی نہیں، یہ تو شیطان کی غلطی ہے، اس شیطان نے تیری ذات کی قسم اٹھائی تھی اس لیے ہم یہ کام کر بیٹھے. یا کوئی اور بات کر سکتے تھے، ہیلا بازی کر سکتے تھے، قیل و قال کر سکتے تھے، لیکن اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا کہ پھر بھی چکر کاٹ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے. ہاں تو کیوں نہ پہلے ہی سے عاجزی کا اظہار ہو، کیوں نہ پہلے ہی سے اعتراف جرم کر دو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو اس سے انسان کی شرافت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی گناہ ہو جائے تو قیل و قال نہیں کرنی چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے، ہیلا بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر. جسے آدم علیہ السلام نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے اس پہ نادم و شرمندہ ہو. یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں اس پہ نادم و شرمندہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصمم ارادہ ہو پھر کہ اللہ یہ جو گناہ میں کر بیٹھا ہوں آئندہ کے لیے یہ گناہ پھر نہیں کروں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو راضی کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے اور پھر توبہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. جسے آدم علیہ السلام نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. اچھا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کیسے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک خاص قسم کا درخت تھا، ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے لہٰذا اس کے طرف نہیں گئے اور باقی درخت میں سے کھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ نہیں جو ہے یہ نہیں، اس نہیں کو انہوں نے نہیں تنزیہی سمجھا، نہیں تحریمی نہیں سمجھا. اور نہیں تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے بچنا بہتر ہے اور کر لو تو گناہ نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شیطان نے چونکہ قسم کھائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا ہو اور اس کا علم شیطان ابلیس کو ہو، دوسرا حکم آ گیا ہو، لہٰذا جو کچھ بھی تھا بہرحال دنیا میں آنا مقدم ہو. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اب اس کی تفسیر کی یا اس کی سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کتنے فتنے اور فساد ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں اور فتنے جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت قریب آتی جائے گی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ ایک آدمی قبرستان پر سے گزرے گا اور ایک قبر کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، آج میں اس میں دفن ہوا ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جیسے قیامت قریب آئے گی، جتنی قیامت قریب آئے گی اتنے یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو فتنوں کے اندر کمی کا تو تصور ہی نہیں کہ یہ فتنے کم ہو جائیں گے۔ فتنے اس وقت کم ہوں گے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان بدماشوں کی پھر پٹائی کریں گے اور انہیں ختم کریں گے، ماریں گے، تب جا کے فتنے ختم ہوں گے اور اہل حق جو ہے وہ گوشوں سے باہر نکلیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اترو سب کے سب، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر و متاع الی حین، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوام ہے پھر زمین کے اندر جاؤ اور رہو، نہیں، کچھ وقت کے لیے تمہیں زمین کے اندر رہنا ہے اور پھر تم نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پھر سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، چند باتیں، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے، مِنِّي هُدًى، میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو چلا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو منکر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ جہنم میں، جہنم کی آگ میں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرے۔